لیکن غزوہ بدر آج 17 رمضان المبارک ہے، اور جس وقت کے حالات جو سب ہم نے پڑھا کہ جو اقبال نے بھی کہا کہ اتر سکتے فرشتے جو ہیں مولانا ظفر علی خان لاسٹ ٹائم بھی جو ہے پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ سے ہجرت جب ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس وقت صحابہ کی تعداد تقریباً 90 کے قریب تھی. اس سے پہلے ایک ہجرت حبشہ بھی تھی، اور یہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو وہاں پہنچے تھے. اس کے ساتھ اوس اور خزرج قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر شامل ہو گئے تھے. اور اس دوران یہاں سے ریشہ دوانیاں جاری تھی، مسلمانوں کے جو خاندان وہاں رہ گئے تھے ان پر بھی ظلم ہو رہا تھا، سب کچھ جگہ. آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت ابو سفیان نے لکھ کے بھیج دیا تھا کہ ہم قافلہ اپنا آرام سے ہم لے کے چلے گئے آپ رہنے دو. لیکن ابو جہل جو تھا وہ 70 سال عمر تھی اس وقت اس کی. ابو جہل جو تھا اس مخمص میں تھا کہ نہیں آج ہم ایک دفعہ کلا کما کر کے آتے ہیں. بدر کے جن لوگوں نے وہ دیکھا ہوا ہے وہ وادی وہ جگہ جو ہے پورے ریت کے ٹیلے ہیں، اور ساتھ آگے جا کے پھر سمندر آ جاتا ہے اس علاقے کی طرف. کافی دور ہے، 60 یا 70 کلومیٹر ہے، مگر کو زیادہ ہی ہے. میں اس جگہ پہ جہاں آپ کا قیمہ تھا وہاں انہوں نے مسجد عریش بنا رکھی ہوئی ہے، اور جو مسلمانوں کی جہاں قبریں تھیں 14 شہداء کی قبریں وہاں ایک علیحدہ قبرستان. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو 313 اصحاب تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان 313 کے پاس جو سامان تھا جنگ کا وہ 2 گھوڑے تھے صرف، 6 زرہیں تھیں جو خوات وغیرہ پہنتے ہیں، اور 8 تلواریں تھیں بس. کسی ایک کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی نے چاقو تیز کیا ہوا تھا، کسی نے درخت کی ٹہنی، کسی نے پتھر کو تراشا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے کہ آج حق اور باطل دونوں علیحدہ ہو جائیں. 2 انصاری جو تھے مدینہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ ہم آپ کے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں، آج ہمارا مارکہ ہے، آج خالص دین خالص کفر کے مقابلے پہ آئے گا. آپ اندازہ کریں کہ اس بدر میں جس وقت رسول اکرم چلے ہیں تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ ہم تہی دامہ ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے سوچنے دیں ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو. آج بھی اگر جنگ کی تیاری ہو تو لوگ 1000 سوال کرتے ہیں کہ ہم کس جنگ میں کودے جا رہے ہیں، ہم نے مفت میں جنگ سوار کر لی ہوئی ہے. لیکن وہ جذبہ ایمانی کی جو کیفیت تھی، جو اللہ تعالیٰ جو ان صحابہ کے بارے میں تعریف کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی صحابہ کا، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں آپس میں بہت ہیں. تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، تم ان کو کیسے دیکھتے ہو کہ رکوع میں سجدے میں اللہ کا فضل سنتے پڑتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، ان کے چہرے مجسم سجدہ، یعنی ان کے چہروں سے تم پہچان لگتے ہو کہ اتنے عاجز، اتنے اللہ کی طرف جھکے ہوئے. اور وہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ہم نے ان کی مثالیں دی تورات اور انجیل میں کہ یہ ایک ایسی امت آنے والی. اب دیکھیں ایک مقابلہ کیا ہے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ایک طرف ہیں اور حضرت عباس ابن عبد المطلب دوسری طرف، سگے بھائی. حضرت علی ابن ابی طالب رسول اللہ کی طرف، سگے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب دوسری طرف. بلکہ ایک روایات میں آتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے جو تھے طالب، وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، اور پھر اس کے اندر آتا ہے کہ بکری کی تعداد کے اندر کہ وہ ایک دم نکل گئے تو ان کا پتہ نہیں چلا تاریخ کے اندر، وہ بھاگ گئے کہ میں نہیں آتا ہوں. لیکن وہ بھی کفار کے ساتھ بدر تک آئے. اب دیکھیں تلواریں کہاں سے چلتی ہیں. ابو عبیدہ ابن جراح، ان کے والد عبداللہ ابن جراح مقابلے پہ آئے. اللہ اکبر، سر کاٹا باپ کا اور پکڑ کے اس کو رسول اللہ کے پاس لے کے آئے. رسول اللہ پوچھا ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ فرمایا میرا باپ عبداللہ جراح تھا، آج آپ کے مقابلے میں سر کاٹ کے لے آیا. حضرت ابو حذیفہ، حشیم نام تھا ان کا، ان کے والد عتبہ بن ربیعہ تھے، مارے گئے. اب جنگ جب ختم ہوئی تو رسول اللہ نے وہ تمام ان کو جمع کیا، لاشوں کو کفار کی، اور ان لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے لگے. تو جب ابو حذیفہ کے والد کی لاش آئی تو رسول اللہ نے ابو حذیفہ کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا حذیفہ، ابو حذیفہ تو دکھ ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، مجھے قطعاً دکھ نہیں. میں جب تک میرا باپ مرا نہیں تھا
تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت بلا کی چیز ہے، یہ ذہین آدمی دین قبول کر، اتنا عقل مند شخص دین قبول کر ہے، لیکن آج جب اس انجام کو پہنچتا ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں اس کے اوپر. میں سرخرو ہوں کہ میں آپ کی طرف سے لڑا ہوں، میرا باپ جیسے گڑے کے اندر جا رہا ہے. حضرت عمر کے ماموں عاص بن شام بن مغیرہ خود پکڑا، خود گردن کاٹی. بیان نہیں کرتے ہم لوگ، خود پکڑا، اپنے ہاتھ سے گردن کاٹی. کہا یہ ماموں کتنا پیار کا رشتہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ بدر کا میدان تھا کہ اس میں اللہ نے کہا ہم نصرت دیتے ہیں. فرمایا 1000 فرشتے نصرت کے. اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں اس وقت. یہ ہوتا ہے پیغمبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مان. حالانکہ اللہ قادر المطلق ہے، اللہ بہت کچھ، ہر چیز دنیا کائنات میں جو چاہے جب چاہے کر سکتے. جب آپ پوری رات آپ نے دعا کیا، دعا کے ہاتھ اٹھائے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے دعا اٹھائی کہ اللہ میں ساری جمع پونجی تیرے سامنے لے آیا ہوں، اور دعویٰ دیکھیں آج اگر یہ لوگ شکست کھا گئے تو اللہ قیامت تک اس دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کو علم تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میں آج پونجی لے کے آیا ہوں. اور یہ دعویٰ اسی لیے تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نصرت دے گا اور فتح دے گا. بدر کا جو وارکہ ہے اس کے اندر ایک اور بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق عجیب و غریب ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے لوگ قید ہو کے آئے. عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا بھی تھے اور ساتھ کھیلے بھی تھے، 1-2 سال کا فرق تھا. تو ان کی رسیاں کہیں کس کے باندھی ہوئی تھی. تو رات کو ان کی کرہنے کی آواز آئی تو رسول اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے گھومنے لگے. اور نبی کے اگر کھول دیتے تو فرق تو نہیں پڑتا تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں عباس کی رسیاں کھلوا دوں؟ رسول اللہ میں کیا کہا پھر سب لوگوں کی رسیاں نرم کر دوں. آپ کے داماد سیدہ زینب کے خاوند وہ بھی تشریف لائے، اس میں سے بدر پکڑے گئے ان کی طرف سے. بیٹی وہ تھی کہ جن کو حضرت خدیجہ نے اپنا سب سے پیارا ہار، کیونکہ پہلی بیٹی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اپنے پیارا ہار اس میں دیا تھا، اس میں جہیز کر. انہوں نے اس کا فدیہ دینے کے لیے وہ ہار پیش کیا. جب آپ دیکھا حضرت خدیجہ سے رسول اللہ کی بہت محبت تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت آپ فتح مکہ میں داخل ہونے لگے ہیں تو جب انٹری کے وقت آپ باب الفتح سے انٹر ہوئے تو آپ کی جب کعبہ کی طرف نظر پڑی ہے تو آپ نے کہا کاش اس وقت خدیجہ مجھے دیکھ رہی ہوتی اور پتہ چلتا کہ کس بے سر سامانی سے ہم یہاں سے نکلے تھے اور آج کتنی کیسے ہم واپسی آئی ہے. تو حدیث کے کچھ حدیث میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو ملزم کے دروازے بلا کے کھڑا کر دیا کہ لو آج اپنے خاوند کو دیکھ لو کہ نصر من اللہ ہے فتح قریب. ان کا جب آ رہا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم رونے لگے یہاں تک داڑھی جو پیک کے. آپ نے کہا کہ میں اگر تم لوگ اجازت دو تو میں یہ ہار بھیج دوں واپس زینب کے بعد. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ابو العاص جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دینا. اور پھر وہ بیٹی جب واپس آئی ہیں تو پھر اس کے بعد ابو العاص بھی آئے کے بعد مسلمان میں ان کے راستے میں پھر جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے راستے میں جس بندے نے اونٹ کو مارا تھا اور آپ جو تھے وہ آپ زخمی ہو گئی تھی، آپ کے حمل بھی ضائع ہو گیا تھا، اس پہ آپ کی شہادت بھی ہو گئی تھی. ان کو حکم دیا، آپ دیکھیں کمال کی بات، ان کو حکم دیا تھا کعبے کی دیواروں میں سے قتل کریں. رحمۃ اللہ عالمین کی کمال دیکھیں کعبے. تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حارث مطلب کے ایک بیٹے وہ بھی شامل تھے. تو بھاگ گئے، ہاشمی تھے فتح مکہ کے وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک وہ اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے ہوئے آئے. آپ نے منہ پلٹ لیا. ان کا حکم تھا کعبے کے پردے کی دیواروں میں ہو تو قتل کرتا. دوسری طرف منہ پھیر لیتے. تیسری طرف اپنا بیٹا ساتھ پکڑا ہوا تھا. اس نے کہا دیکھو چاچا تمہارا معاف نہیں کرتا، میں بھی جنگلوں میں چلا جاؤں گا لیکن میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا. آپ سے اس میں برو پڑے. کوئی بات نہیں، چہرہ ہٹاؤ، بہت عرصہ ہوا تمہارا چہرہ، چہرے سے پردہ ہٹاؤ، بہت عرصہ ہوا تمہارا چہرہ دیکھو. یہ وہ بدر کا میدان تھا جس نے ثابت کر دیا تھا کہ حق جو وہ نہ رشتہ دار کو پہچانتا ہے، نہ بھائی کو پہچانتا ہے، نہ بہن کو پہچانتا ہے، نہ ماموں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے. حق بنیادی طور پر حق ہوتا ہے اور اللہ اس کو نصرت دیتا ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، عزیز سے، رشتہ داروں سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا تم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہے بدر کا. بالکل یہی پیغام ہے جس سے ہمیں سبق بھی لینا ہے، اور اس سے بات وہی ہے کہ ہم نے وہ
हालात पैदा करने के जब अल्लाह हमारी मदद को उतरे। तो नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे एक नई कंट्रोवर्सी का जो आजकल हमारे यहाँ शुरू है। राजा दाहिर को हमारा हीरो बना के पेश किया जा रहा है, क्यों, कैसे और कौन लोग कर रहे हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद।